بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور آپ سب لوگوں کو لاہور نیوز کی روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا آپ کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا، بلکہ یہ مہینہ ہی بہت اچھا گزرا ہوگا. آغاز ہے اور آغاز میں ہی ہم لوگوں میں ایک تھوڑی سی کہہ لیں کہ جوش و خروش پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اس کو بڑے اچھے
اچھے سے اور نہایت اور برکت والا جس کو مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں اپنی ایک اچھی سی روٹین رکھنی ہے، عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے روزے کا بھی خاص کر کے خیال رکھنا ہے۔ تو جناب اپنی نشریات کا ہم آغاز کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کے روزے کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور کئی گنا ملتا بھی ہے۔ اور اس مہینے کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ اس میں تمام بخشش طلب کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ بے شک تمام عبادتیں ہی صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت کا روزے کے متعلق یہ فرمان خاص ہے، یعنی کہ باقی تمام عبادتوں میں ریاکاری یا دکھاوے کا امکان ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور صرف بندے کے درمیان ایک راز کی چیز ہوتی ہے۔ اس میں ریاکاری یا اس میں دکھاوا ممکن ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں گی اور کوئی دوسرا بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوگا، مگر آپ پیاس اور بھوک کی شدت کے باوجود کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ اسی لیے اللہ اس مہینے میں اپنے قریبی بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور یقیناً ماہ رمضان ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ بہت ہی فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے، اور فرمان بھی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم کی آگ میں ڈالنا ہوتا تو میں کبھی انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ کیا بات ہے! تو رمضان کا آغاز ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے رحمتیں اور برکتیں لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں، لیکن ہم عبادت اور نیک اعمال کرنے کے باوجود رمضان کی برکت حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ روزے، نماز اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں، دوستوں اور اپنے ارد گرد کے تمام مسلمان بھائیوں کو راضی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم روٹھے ہوئے اپنوں کو نہیں مناتے ہیں، قطع تعلقی سے باز نہیں آتے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ وہ لوگوں کی بخشش رمضان کے رحمت والے مہینے میں بھی نہیں کرتا ہے، جس سے اس کے رشتہ دار اور دوست ناراض ہوں، اور قطع تعلقی کرنے والے کو اللہ پاک رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اسی لیے بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور روٹھے ہوئوں کو منا لینا چاہیے، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ بھی ہو۔ کسی روٹھے ہوئے مسلمان کو راضی کرنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کچھ کمی آ جائے تو قیامت والے دن مجھ سے، محمد سے وہ پوری کر لینا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں معافی مانگتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو قیامت والے دن وہ عزت میرے سے لے لینا۔ تو اس سے اور فرمان ہمارے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً اس فرمان کے بعد میرے خیال سے کسی اور بات کی گنجائش موجود ہی نہیں رہتی ہے یا بچتی ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی بہن سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، اور اگر 2 مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی رکھیں گے تو وہ جنت میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکیں گے یا داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جو اپنے دوست سے کلام میں یعنی اسے راضی کرنے کے لیے پہل کرے گا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رحمتوں کے نزول کا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور پہلا عشرہ بھی گزرتا جا رہا ہے، تو اپنے تمام روٹھے ہوئے عزیزوں کو منائیں، خود ان سے گفتگو میں پہل کریں تاکہ آپ کے تمام نیک اعمال اس
माह मुबारक में ज़ाया ना हो सके। हम रोज़े तो रख रहे होते हैं, हम वो तमाम तर इबादतें भी कर रहे होते हैं, नेक अमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों से हम कता ताल्लुक़ ही कर लेते हैं, अपने सीनों में, अपने दिलों में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, जेलसी रखते हैं। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं जो हमें भी तकलीफ़ पहुंचा रही होती है और हमारे साथ जुड़े लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। और सबसे ज़्यादा कि जनाब ये हमारे तक़वा को, हमारे यकीन को जो है वो कमज़ोर कर रही होती हैं। तो इसलिए ये महीना ही है कि आपने अपने तक़वा को किस तरह मज़बूत करना है, अपने यकीन कामिल को किस तरह मज़बूत करना है और अल्लाह पाक की रस्सी को किस तरह आपने थाम के रखना है। और कोई भी, किसी से भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, औरों से भी गलती हो सकती है। सिर्फ़ आपने ये करना है कि उन गलतियों को दरगुज़र करके, माफ़ करके या मुआफ़ी तलब करके, मुआफ़ी मांग कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये महीना हमें सिखाता भी यही है। और सिर्फ़ ये नहीं करना कि आपने इसी महीने रूठे हुए लोगों को मनाना है और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वही एक्टिविटीज़ और वही कैजुअलिटी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महीना हमें सिखाता है कि हमने आने वाले महीने किस तरह गुजारने हैं, अपने आने वाले दिन किस तरह गुजारने हैं। बाकी के जो 11 महीने हैं उसके लिए हमारी ये प्रैक्टिस हो रही होती है। तो सिर्फ़ ये इबादत का सिलसिला और बाकी नेक अमाल का सिलसिला सिर्फ़ इसी महीने में नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा साल ही इस तरह की इबादत और इस तरह के नेक अमाल में हमें सुरखरू होना चाहिए और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लेना चाहिए। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अपनी नशरियात का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नाते रसूल मकबूल है वो सुनते जाइए। नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, ऐ काश ये आ जाए पैगाम मदीने से, पैगाम मदीने से, काश ये आ जाए पैगाम मदीने से, सरकार ये फरमाए एक नात सुना जाना, सरकार ये फरमाए एक नात सुना जाना, दुनिया से रियाज हो जब
کی طرف جانا داغے غم احمد سے اس دل کو سجا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا روح رمضان ہے رمضان روح روح رمضان کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب کچھ ہی لمحے باقی رہ گئے ہیں کہ ہم افطاری کے دسترخوان پر جائیں گے اور افطاری کریں گے. لیکن یہ جو ماہ مقدس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی صحت کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے رمضان تو اچھے طریقے سے گزارنا ہی گزارنا ہے، لیکن کس طرح آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اب ہم نے بات کرنی ہے کچھ صحت اور فٹنس کے حوالے سے. اور صحت مند اور توانا رہنا کس کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور اللہ نے آپ کو بہترین صحت دی ہے تو اس کی قدر کریں. ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی اولین ذمہ داری میں کہوں گی کہ اپنی صحت کا بھرپور خیال ہم نے رکھنا ہے کہ ہم ڈیلی کی خوراک میں ایسی غذا لیں جو ہماری ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ثابت ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہڈیوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر ایک کے لیے معمول کی بات بن جاتا ہے، لیکن جوانی میں ہی ہڈیوں کا درد ہونا یا کسی ہڈی میں مستقل درد رہنا بہت ہی خطرناک ہے اور پریشانی والی بات بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بیماری آپ کو وراثت میں ملی ہو، لیکن عام طور پر اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین میں ہڈیوں کا مستقل درد ہونا یا کوئی سوزش ہو تو اس کی وجہ سے ہڈیوں کی بیماریوں کا خطرہ انہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ ہر سال 15 لاکھ افراد ہڈیوں کی بیماری کی وجہ سے کسی نہ کسی فریکچر کا شکار ہو جاتے ہیں. آسٹیوپروسس کا جو مرض ہے جو ہڈیوں کو کمزور بناتا ہے، انہیں نازک بنا دیتا ہے، انہیں کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہڈی کے ٹوٹنے کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہڈیوں کی وہ بیماری ہے جو کہ کئی سالوں میں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اکثر اس کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب گرنے یا اچانک سے معمولی سی پھسلن سے بھی ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہڈیوں کا درد ہوتا کیوں ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو تو روزہ کیسے رکھنا چاہیے، کیا احتیاط کرنی چاہیے، یورک ایسڈ میں مبتلا جو افراد ہیں وہ کون سے غذائیں لے سکتے ہیں، وائٹامنز منرلز انہیں کس طرح کے دینے چاہیے جو کہ ان کے یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کریں. اور مردوں کی نسبت خواتین میں ہڈیوں کی بیماری چونکہ زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جن کو، اور خاص طور پر جو 40 سے ابو لوگ ہیں یا 40 سے انڈر 40 ہیں، ان کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، کہ اگر ان کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے، ہڈیوں میں درد رہتی ہے تو ان کو کس طرح کی غذا لینی چاہیے، کس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے، رمضان میں ان کی کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فیصل مسعود موجود ہیں، آرتھوپیڈک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب میو ہاسپٹل کے MS بھی ہیں. ڈاکٹر فیصل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کے نشریات میں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ. رمضان کیسا گزرا ہے؟ یہ تو پر نور اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے، بہت اچھا گزر ہے. اور آج کل کے تو روزے ویسے ہی بہت ہی آئیڈیل ہیں، اچھے ہیں، مطلب ٹھنڈے ٹھنڈے سے گزر رہے ہیں فی الحال. شکر اللہ کا کہ موسم بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اس وجہ سے ہمارے روزے بھی اچھے گزر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب رمضان ہے چونکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو کچھ بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، کرونک ڈیزیز کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو آج ہم نے یورک ایسڈ کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنی ہے. اس کے پیشنٹ یا پھر جن لوگوں میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے، پٹھوں میں درد، ٹانگوں میں درد رہتی ہے اور مستقل درد رہتی ہے، ان کا حل کس طرح
آپ نکال کے دیں گے تاکہ وہ رمضان بھی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکے, افطاری اور سحری بھی کر سکیں اور اس اپنی دردوں سے نجات بھی حاصل کر سکیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرے خیال میں. اور ایک تو یورک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم میں مسلسل پیدا ہو رہی ہے. اچھا. جیسے اگر کہیں کوکنگ ہوتی ہے تو دھواں پیدا ہوتا ہے اور ہمارا ایک ڈرینیج سسٹم ہے. اسی طرح باڈی یورک ایسڈ کہیں بھی اگر ہمارے جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, جو ایکچولی خوراک ہم لیتے ہیں وہ ہمارے معدے میں ہضم ہوتی ہے اور ان اجزاء میں کنورٹ ہوتی ہے جن کو ہماری جسم یوز کر سکے. اس عمل کے دوران یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے اور ایک ویسٹ پروڈکٹ کے طور پہ پیدا ہوتا ہے. یورک ایسڈ کو پھر ہماری باڈی میں سے کڈنیز کے تھرو اسے ایکسکریٹ کیا جاتا ہے. تو یورک ایسڈ کی وجہ ہے کہ یا تو باڈی میں زیادہ بن رہا ہے, جن میں وہ چیزیں ہیں جیسے وہ غذائیں, بڑا گوشت ہو گیا, سرخ گوشت, دالیں اور بیسن, ان کا استعمال, ان سے یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے. اور اگر دوسری چیز ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے جیسے کینسر کے مریض ہیں, گردوں کی جن کو ویکنیس ہے, ان میں یورک ایسڈ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا. تیسرا ہے کہ ہم اپنے جسم سے نکال نہیں پا رہے. وہ لوگ جو روایتاً پانی کی کمی کا شکار ہیں, خاص طور پہ فیمیلز, وہ پانی نہیں پیتی, اس سے یورک ایسڈ گردوں کے ذریعے جو واش آؤٹ ہونا ہے اس پروسیس میں کمزوری یا کوتاہی آ سکتی ہے, جو کہ رمضان شریف کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس لیے اس کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے. لیکن اس کے کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ یورک ایسڈ کا پرابلم ہے جو ایگریویٹ کرتا جا رہا ہے؟ جی, اس میں یہ کہ یورک ایسڈ جب پیدا ہو رہا ہے تو جسم سے نکلتا بھی ہے. اب جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جسم میں یہ رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, جب تک یہ ڈیل نہیں ہوتا تو اس کے لیولز بڑھ جائیں تو یہ بہت خاص علامتیں بھی پیدا کر سکتا ہے اور جنرل سمٹمز بھی آ سکتی ہیں. ایک تو ہمارے ہاں بہت زیادہ کنسیپٹ ہے کہ ہم ہر جوڑوں کے ٹیسٹ میں, پرابلم میں, درد میں یورک ایسڈ کو لیبل کرتے ہیں. جنرلی یورک ایسڈ مردوں کی بیماری ہے. فیمیلز میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہارمونز کی وجہ سے ایک مدافعت ہوتی ہے, ان میں آسٹیوپروسس یا ہڈیوں کے امراض زیادہ ہوتے ہیں. یورک ایسڈ کے امراض ایک ینگ لڑکی کے اندر, اس کے اندر امکانات کم ہیں. ٹریڈیشنلی اس کو کہا جاتا تھا لارڈز کی بیماری, یعنی کہ اس میں آپ یہ ہے کہ آپ گوشت خور ہیں اور آپ دعوتیں کھاتے ہیں, مرغن غذائیں, پھر اگر آپ میں انفارچونیٹلی الکوہل کا استعمال ہے تو یہ چیزیں ایسی تھیں, اور آپ بیٹھے رہتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو آپ میں یورک ایسڈ پیدا ہونے کے بہت زیادہ قوی امکانات ہیں. تو پرانی تصویروں میں دیکھا جائے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ کسی راجہ مہاراجہ نے ایک تشت پکڑا ہوا ہے جس میں مرغن غذائیں ہیں, ہاتھ میں اس کے جام ہے, اور ایک نوکر اس کے پاؤں کے اوپر جو کہ سوجا ہوا ہے اس پہ پانی کی ٹھنڈی بوتل ڈال رہا ہے, کیونکہ اس وقت ادویات نہیں تھیں. تو یورک ایسڈ یا گاؤٹ کا اٹیک عموماً پاؤں سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں اس وقت دوائی نہ ہونے سے اس میں ٹھنڈا پانی مسلسل ڈالے جاتے تھے, ادھر سے وہ کھائے جاتے تھے اور ادھر وہ جو ہے نا ان کو یہی ٹریٹمنٹ تھی. تو اس کی علامات میں سے یہ رات کو اس کے ایک ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے, پھر ایکیوٹ اور کرونک ہوتا ہے, اور کرونک اٹیک ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جوائنٹ سے زیادہ جو یورک ایسڈ ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے کڈنیز کو. یورک ایسڈ کے کرسٹلز جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کے سٹونز بن جاتے ہیں, لیکن وہ اتنی کوئی ایکیوٹ پریزنٹیشن نہیں ہوتی. اس کی جب ایکیوٹ یا شدید اٹیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رات کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز نے آپ کے پاؤں پہ کاٹا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور پاؤں سوجا ہوتا ہے, یکدم سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شدید درد اٹھتی ہے. یہ ایکیوٹ اٹیک ہے گاؤٹ کا, اور اس سے ایک دو دن پہلے آپ نے کوئی دعوت اڑائی ہوتی ہے, کوئی مرغن غذائیں کھائی ہوتی ہیں, یا آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرا یورک ایسڈ ہائی چل رہا ہے, آپ کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو اگر ایسا اٹیک آئے اور آپ کو یقین ہو کہ کوئی اور چیز نہیں کاٹی ہے اور آپ کو ساتھ بخار نہیں ہے, کوئی آپ کو چوٹ نہیں آئی, تو یہ یورک ایسڈ کا اٹیک ہو سکتا ہے. مطلب اٹس پیورلی ریلیٹڈ ٹو ڈائٹری ہیبٹس, موسٹلی ڈائٹری ہیبٹس. یہ انہیریٹنس تو نہیں ہے؟ انہیریٹنس دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ آپ کے, اچھا اس میں جو گردوں والا معاملہ ہے اس میں آپ کے گردے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ انزائم جو اس کو ڈیل کر کے توڑ کے جسم سے نکالتا ہے وہ ویک ہوتا ہے, تو آپ کا یہ ریٹین زیادہ ہونا شروع, تو یا تو اس کی پروڈکشن زیادہ ہے یا اس کا اخراج کم ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ جسم میں علامتیں پیدا کر سکتا ہے. جس کی ایکیوٹ اٹیک کی علامت تو یہ ہے کہ پاؤں سوجن میں آ جاتا ہے, رات کو درد بہت زیادہ ہوتی ہے اور بغیر بخار کے, بغیر کسی چوٹ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. اچھا, اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ان جوائنٹس میں بھی بہت زیادہ درد رہتی ہے. اس کی دوسری علامتوں میں سے اسمال جوائنٹس میں آ جاتا ہے. آپ کے جو ہے نا اس کی ٹوفائی ہوتے ہیں, جیسے ٹافی ہوتی ہے ایسی سفید قسم کا مادہ جلد کے نیچے ان ایریاز میں جہاں ہڈی اور جلد میں زیادہ ماس نہیں ہے, جیسے اولیکرینن ہے, ہمارا کونی ہے, ہمارا جو ہے نا ٹینڈو ایکلیز ہے, ٹخنے کے پیچھے اینکلز کے, یہاں پہ ٹافی ٹائپ گلٹیاں بن جاتی ہیں جن کے اندر سے ٹوفائی یعنی سفید یورک ایسڈ کے کرسٹل نظر آتے ہیں. اور ہاتھوں کے جوائنٹس کو یہ بڑا اٹیک کرتا ہے. یورک ایسڈ کی ایک اور علامت ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں مووی سائن. آپ زیادہ دیر بیٹھیں تو آپ کے جوڑ کے اندر ایسی درد اٹھتی ہے, آپ کا دل کرتا ہے میں اٹھ کے بھاگ جاؤں.
تو مووی دیکھتے ہوئے لوگوں میں یہ درد آتی ہے, اس کو مووی سائن کہتے ہیں. اب گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے میں گاڑی روک کے باہر چلا جاؤں, تھوڑا چلوں تو پھر آ کے, اس کی 2 علامتیں ہوتی ہیں, ادھر ایک یورک ایسڈ ہوتا ہے, دوسرا پلائکا سنڈروم کہتے ہیں اس کو. تو اگر آپ کو ایسی علامتیں بھی ہیں تو یہ ایکیوٹ اور کرونک اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت سے لوگ ڈاکٹر صاحب اگر ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں کہ ان کو درد بھی ہوتی ہے, جوڑوں میں درد رہتی ہے یا اس طرح کی پرابلم آتی ہے, تو یورک ایسڈ ان کا اگر نارمل بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ویسے ہی شاید اسٹریس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے یا کام آج بہت زیادہ ہم لوگوں نے کر لیا اس وجہ سے بھی ہے. اس میں 2 چیزیں کہ اگر دیکھیں یورک ایسڈ کا ہائی ہونا یورک ایسڈ یا گاؤٹ کو لیبل کرنے میں صرف ایک سٹیپ ہے. امریکن اکیڈمی جو ہے نا روماٹالوجی کی, اس کے مطابق ان کے ACR کرائٹیریا میں ون آف دی فیکٹر از ہائی یورک ایسڈ. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ جب ریز ہوتا ہے تو وہ جوائنٹس میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باڈی لیولز نارمل آ جاتے ہیں. تو آپ کو لیب میں ڈسیپٹیولی یہ کم نظر آئے گا, اور ایکیوٹ اٹیک میں تو بعض دفعہ یہ نہیں بڑا ہوتا. اینی ہاؤ اگر آپ کا لیب میں ٹیسٹ بڑا ہوا ہے تو اس میں ممکنات ہیں کہ آپ کو گاؤٹ کے علامات آ سکتی ہیں. تو ایک دوسرا پھر اس کی علامات بتا دی گئی. تیسرا آپ کی ہیبٹس آ گئی. چوتھی چیز ہے پانی کی کمی کا استعمال, جو کہ ملٹیپل فیکٹرز ہے. سردیوں میں ویسے پانی کم پیتے ہیں, جنرلی پبلک پلیسز میں لوگ پانی پینے سے گریز کرتے ہیں, اور اب ہر جگہ ہمارا ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, تو عموماً ہمیں اب ہماری ٹینڈنسی ڈرنکس کی طرف زیادہ ہے, ہم سادہ پانی زیادہ نہیں پیتے. اور یہ سافٹ ڈرنکس ہیں, یہ یورک ایسڈ کی بڑھوتی کی ایک اور بڑی وجہ ہے. آج سارا کچھ آپ نے بتا کے ہی جانا ہے جتنی پرابلمز ہیں, کہ یہ آج جو کچھ بھی ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ ہمارے یورک ایسڈ کو یا ہماری باڈی کے لیے ویسے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو پھر وہ لوگ کیا کھا سکتے ہیں سحری افطاری میں جن کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے یا جن کے اس طرح کی ہوتی ہیں چیزیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جنرلی ٹینڈنسی, رمضان تو ایک بابرکت مہینہ ہے, تو جنرلی اللہ تعالیٰ ویسے ہی صدقہ, تو میں کہتا ہوں روزہ تو ویسے ہی آپ کا جسم کا صدقہ ہے, تو بہت ساری بیماریاں ایڈریس ہو جاتی ہیں. لیکن پانی کی کمی سے شاید اگر آپ میں پہلے سے ٹینڈنسی ہے تو آپ میں یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو توجہ طلب بات ہے کہ رمضان میں ہمارے کھانے پینے کی ہیبٹس بدل جاتی ہیں. ہم افطاری کے نام پہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہم روٹین میں جیسے پکوڑے سموسے نہیں کھاتے ہیں زیادہ تر, اور آپ اس میں بیسن کے استعمال کو کم کر دیں. اور خاص طور پہ بڑے گوشت کی یا دالوں کی جو کثرت والی چیزیں ہیں, جیسے دالوں کے دہی بھلے آتے ہیں لوگوں کے میں, وہ آپ ذرا اگر آپ میں ٹینڈنسی ہو تو کم کھائیں, اور پانی خوب پئیں افطار اور سحر کے درمیان. یورک ایسڈ والے دالیں بھی نہیں کھا سکتے؟ نہیں, بلکہ جو آپ کی اس میں 3 پروٹینز ہوتی ہیں, A کلاس پروٹین, B کلاس اور C کلاس. A کلاس پروٹین جیسے یہ آپ کی آگے آپ کی پرانس ہیں جو ہائی کلاس فش ہے, یہ اس میں سب سے کم یورک ایسڈ بنتا ہے. چکن بھی اس میں آ جاتا ہے. B کلاس آ جاتی ہے جس میں درمیانہ ہے جیسے چھوٹا گوشت ہے. C کلاس میں ریڈ میٹ ہے جیسے بڑا گوشت ہے, اور دالیں ہیں, یہ انفیریئر پروٹینز ہوتی ہیں. ان میں یورک ایسڈ بائی پروڈکٹ زیادہ بنتا ہے, تو دالیں زیادہ پرٹیکولر. اس کے بعد آگے سٹرس فروٹس آ گئے جیسے اسکنجبین. اب یہ موسم نہیں ہے, ورنہ گرمیوں میں تو سب سے بڑی وجہ آپ کے لیمو کا استعمال ہے اسکنجبین کی شکل میں, اور سردیوں میں اورنجز کا استعمال آپ کا یورک ایسڈ کی بڑھوتی کا باعث بن سکتا ہے. بڑھتا ہے مطلب سٹرس فروٹس کے ساتھ بڑھتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے, لیکن ہر ایک میں نہیں جن میں ٹینڈنسی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ میں علامات رہی ہیں اور آپ کو پہلے ڈائگنوز ہوا ہے, تو آپ رمضان شریف کے حوالے سے ان غذاؤں کے استعمال پہ ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور آپ کیا چیزیں اور لے سکتے ہیں, آپ ہر قسم کا پھل لے سکتے ہیں, صفائے سبز پتوں والی سبزیوں کے, جیسے آپ کی پالک ہو گئی, یہ ایسی چیزیں نہ لیں. اور باقی سبزیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پھلوں سے عموماً یورک ایسڈ نہیں بڑھتا ایکسیپٹ سٹرس فروٹ, تو ان کا استعمال بڑھا لیں. ڈرائی فروٹ سے نہیں بڑھتا, ان کا استعمال بڑھا لیں. پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. ڈیری پروڈکٹ سے نہیں بڑھتا, خاص طور پہ اگر آپ کو کوئی بہت ٹینڈنسی نہیں ہے چیز لینے کی, آپ کی عام ڈیری پروڈکٹس, دہی بہت اچھا ہے بلکہ اس میں یورک ایسڈ والوں کے لیے. اور پانی کی کمی کے لحاظ سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ, ہمارے یہاں لوگوں میں ٹینڈنسی ہے کہ پیاز کے باعث نا ہم کھانے پہ کم توجہ دیتے ہیں, پینے پہ زیادہ دیتے ہیں. اس سے آپ کو زیادہ نکاہت آتی, پیٹ زیادہ تھوڑی دیر کے لیے پھول جاتا ہے اور ڈسکمفرٹ پیدا کرتا ہے. آپ اپنے ریگولر میلز لیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ, کیونکہ سٹائٹی آپ کی جو ہے نا پیاز جتنا پیتے جائیں بڑھتی جاتی ہے. اصل آپ کو کریونگ ہو رہی تھی فوڈ کی, ہم پیاز کو پہلے لے لیتے ہیں, تو آپ کے جسم کے اندر کیٹابولزم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کیٹابولزم میں یورک ایسڈ زیادہ بڑھتا ہے. تو آپ اپنے پانی کے استعمال کو مناسب رکھتے ہوئے ان غذاؤں کی طرف آئیں, جیسے آپ چھوٹا گوشت لے لیں, مرغ مچھلی لے لیں, اپنا نارمل میل لیں, آپ دہی کا استعمال بڑھائیں,
پانی ریٹین کرنے والی چیز جیسے بلنگو کا استعمال ہے وہ بڑھا لیں اس کو, وہ پانی سک کر لیتا ہے, اندر جا کے وہ پانی ریلیز کرتا ہے, تو آپ کی ہائیڈریشن بہتر ہو جاتی ہے. اچھا وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اچھی بات ہے. اچھا یہ تو چلے یورک ایسڈ والے لوگوں کے لیے نا, ایک جنرل لوگوں کی بھی بہت زیادہ ٹانگوں میں درد, پٹھوں میں درد, گھٹنوں میں درد رہتی ہے, ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس میں میں کہوں گا کہ آپ کی ایج کیا ہے. اگر تو آپ کی گروئنگ ایج ہے تو جنرل وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ میں کیلشیم وٹامن ڈی کی کمی ہے, اور اس میں آپ کے ٹیڑھا پن آنا شروع ہوتا ہے, ریکٹس کہتے ہیں. اگر آپ کے آگے پھر آپ اگر ینگر ایج میں ہیں تو آپ فیمیل ہے کہ میل, اگر فیمیلز ہیں تو جنرلی میٹابولک کازز ہوتی ہیں جس میں ہڈیوں کی کیلشیم وٹامن ڈی کی کمی, ہمارے پردے کے نظام کی وجہ سے سورج کا ایکسپوجر پراپر نہیں ہوتا. فیمیلز میں بعض دفعہ تھوڑی بہت, اب تو جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں رہی, پہلے اولڈ ایجز میں تو جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ تھی کہ جی یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے لیے میں سالن اچھا رکھنا ہے اور بیٹی کے لیے شاید نہیں رکھنا, لیکن جنرلی اب یہ کم ہو گیا, اب نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہماری ایکٹیویٹی نہیں رہتی, اور جب بھی ہم کوئی تھوڑی بہت روٹین سے زیادہ جاتے ہیں تو ہمیں پٹھوں کی دردیں, کمر کی دردیں. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے بس چیز اٹھائی ہے تو میری کمر پکڑی گئی, کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے. تو اولڈ ایج میں آرتھرائٹس زیادہ آ جاتا ہے, جیسے ہمارے والدین ہو گئے, بزرگ ہو گئے, ان میں جوڑوں کے گھساؤ کا عمل اسی آسٹیو آرتھرائٹس اینڈ آسٹیوپروسس ہے. دیکھیں ایجنگ سے تو کوئی حل نہیں ہے, ہمارے بال سفید ہونے ہیں, ہمارے جھریاں پڑنی ہیں, دانت جانے ہیں, لیکن چونکہ یہ درد نہیں کرتے تو ہمیں اس کی اتنا تردد نہیں ہے. آرتھرائٹس میں تو آپ کو درد آ جاتا ہے, تو لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایک فینومینا سمجھنا ہوگا کہ جتنا اچھا آپ کا بینک بیلنس ہوگا اتنا ہی اچھا آپ اینڈ میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اچھا تو آپ کا بون بینک جسے بون میس کہتے ہیں, جتنا آپ اپنی ینگر ایج میں ڈیولپ کر لیں گے. لیکن اب تو ان کی ینگر ایج گزر گئی نا, اب تو وہ اس ایج میں آگے جہاں پہ ان کا بینک بیلنس ختم ہو گیا ہے, اب کیا کریں وہ؟ اب اس میں دو چیزیں, ایک تو وہ اس کو ریئلائز کریں, ڈائگنوز کریں. دوسرا چیز ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کا استعمال اگر اپنی ڈائٹ میں نہیں بڑھا سکتے تو آپ کی مارکیٹ میں ایسی انجیکشنز ہیں, میڈیسنز ہیں, کیپسولز ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. اور بس فاسفونیٹس ایسی میڈیسنز ہیں, اگر آپ بی ایم ڈی ٹیسٹ کروائیں اس کو کہتے ہیں, اور اگر وہ سکور آپ کا 2.5 سے نیچے آتا ہے تو پھر آپ کو آسٹیوپروسس ہے, اور پھر آپ کو اس میں اپنی پریکاشنز لینی ہوں گی. اس پہ پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. مختصر یہ ہے کہ آپ اگر آسٹیوپروسس کا شکار ہیں تو اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں, بس فاسفونیٹس لے لیں, اور اپنے فال کو بچائیں. ہمارے گھر میں ایسی تبدیلیاں آنی چاہیے, مثلا باتھ روم کے ڈیزائن چینج ہونے چاہیے, سیڑھیاں ہیں, آپ کے ریلنگز ہونی چاہیے, اسسٹیو ڈیوائسز لیں, اور گرنے کے عمل سے بچیں. گرنے کے عمل سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر فیصل مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ یورک ایسڈ والوں کو کس طرح اپنا رمضان گزارنا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی جوڑوں کی پرابلم رہتی ہے, اور ہمارے والدین کو خاص طور پر یہ پرابلم رہتی ہے, تو ان کے لیے بھی ہم نے بات کی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور نیوز کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب ہم لوگوں نے ایک سیریز شروع کر رکھی تھی, بلکہ پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے اس متعلق آپ لوگوں کو بتایا تھا, اور لیکن اس سال تھوڑی سی اس میں ہم لوگوں نے چینجنگز کی ہے کہ بہتر اس چیز کو آپ تک پریزنٹ کرنے کے لیے, آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر احمد حماد صاحب موجود ہیں, جو آج ہمیں قصص الانبیاء کے حوالے سے بتائیں گے, اور خاص طور پر ابو البشر جنہیں کہا جاتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ان کا واقعہ ہمارے تک پہنچائیں گے. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں, اور آج کا جو واقعہ ہے یہ احمد صاحب سے سن لیتے ہیں. جی احمد صاحب. شکریہ منیبہ. ماہ رمضان کے مناسبت سے ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا, جس میں قصص الانبیاء جو کہ قرآن حکیم میں درج ہیں اس پر بات ہوگی. تو آج سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام, ان پہ بات ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہم رفتہ رفتہ جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھے گا تو ہم دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر بات کریں گے, ان کے قصائص جو قرآن حکیم میں درج ہیں ان قصوں پہ بات کریں گے. اور جو احسن القصص ہے سورہ یوسف, جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, اس پر بھی بات ہوگی, اور ہم انشاءاللہ جی بھر کے اس کے تمام پہلوؤں پہ بات کریں گے. کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر پہلو پہ بات کریں جس قصے کا بھی ہم یہاں بیان کریں. تو آج جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے.
बजाय इसके कि एक ही दिन में थोड़े से वक्त में सारा किस्सा बयान कर दिया जाए, हमने ये सोचा कि हम इसको 3 एपिसोड्स में आपके सामने पेश करेंगे, ताकि इसकी जो मानवियत है, इसकी जो जामयत है, इसकी जो अहमियत है, वो हम पर वाज़े हो और आपको ख़ुद रियलाइजेशन होगी इंशाल्लाह कि वाकई ये जो मौजू है ये इतना ही फैला हुआ है कि कम से कम इसकी 3 डायमेंशंस पर तो बात होनी चाहिए, हमारे जो सेगमेंट की लेंथ है उसको नज़र में रखते हुए। तो जो पहला हमारा हिस्सा है आज जो इस किस्से का, वो कायनात की इब्तिदा और आदम अलैहिस्सलाम तक आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने तक के जो हालात थे इस कायनात के, उस पर बात होगी। चूँकि ये जो सारी इब्तिदाए आफरीनश या इब्तिदाए कायनात है, ये मौजू भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये सोचा कि हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, ताकि जो पहले अज़ीमुश्शान इंसान की आमद के इस्तकबाल के लिए ये ज़मीन तैयार हुई थी, उनके हालात जो हैं वो आपको बताए जाएं। तो कहा यह जाता है कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में ठंडी रोशनी थी, खुनक नूर था, और जिसको बाज़ हमारे उलमाए कराम कुन से ताबीर करते हैं, यानी वो कुन था जो कि ठंडी रोशनी थी, और उस ठंडी रोशनी से 2 चीज़ें रब करीम ने पैदा फरमाई। एक फ़रिश्ते, मलक जो मलाकुती हुस्न इसी से निकला है, और दूसरे अरवाह इंसानी, इंसान की रूहें। अब बाज़ उलमाए कराम ये भी कहते हैं कि चूँकि इंसान की रूहें उसी जो ठंडी रोशनी है, नूर है, वही है इंसान की रूह भी, तो सबसे पहली जो रूह बनाई गई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई गई। बाज़ मुसलमानों का अक़ीदा है और दूसरे उलमाए कराम कहते हैं कि इस अक़ीदे में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है और ये सब बाकी मखलूक़ात हैं, तो खालिक और मखलूक की तमीज़ कायम रहे, का फ़र्क कायम रहे, तो इससे ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम नहीं होता जो दीगर लोगों के ख़्याल में पैदा हो जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक किया जा रहा है। बहरहाल तो पहली ठंडी रोशनी थी, और उसके बाद उस ठंडी रोशनी के तामुल के नतीजे में एक नारी दुनिया, नारी कुर्रे वो वजूद में आए। तो अल्लाह ताला ने अपनी खल्लाकी की कुव्वत से उस जो ठंडी रोशनी या नूर था, उससे फ़रिश्ते और अरवाह पैदा करने के बाद उसमें एक नार की सी कैफियत पैदा फरमाई, जिससे ये हुआ कि बहुत सारी गैसेस इकट्ठी हुई और मिली, और उसके बाद एक बिग बैंग, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं, उसका आगाज़ हुआ। अच्छा, कुरान हकीम में ही ये दर्ज है कि जो जिन हैं वो आग से बने हुए हैं, और इबलीस जो है वो भी एक जिन था, और आग भी वो नहीं जो हमें नज़र आती है, बल्कि नारे समूम जो आग के शोले के ऊपर का गर्म तरीन हिस्सा होता है, जो इनविजिबल होता है, उससे जिन को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, जिन्नात को, जिन को। इबलीस उन्हीं में से था। तो गोया ये कहा जा सकता है कि रूह इंसान की पहले थी, बाद में दूसरे फेज़ में जब नारी कुर्रे पैदा हुए या गैसियस वर्ड पैदा हुई, तो उससे जिन्नात पैदा हुए, और जब वो गैसियस कुर्रे सॉलिड होना शुरू हो गए, सॉलिडिफिकेशन उनकी शुरू हुई, तो उसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोयले होते हैं, दहकते हुए कोयले होते हैं, और फिर दहकते हुए कोयलों से तीसरी ये वाली दुनिया जो है वो पैदा हुई, और वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हुई, और ठंडे होते हवाते ये ज़मीन बन गई। तो ये जो तीसरा जो फेज़ है, इसमें तबाब, मिट्टी, तुराब यानी मिट्टी, उसका आगाज़ हुआ। जैसे कोयले के ऊपर राख आ जाती है, इस तरह जब ये सितारे तो अभी भी आग वाले हैं, उनके गिर्द जो चक्कर लगाने वाले सैयारे हैं, जब वो ठंडे हुए तो उनमें ख़ास तौर पे ये ज़मीन जो एक सैयारा है, इसमें मिट्टी पैदा हुई, और मुख्तलिफ़ तरह के अनासर ने जन्म लिया उन्हीं तामुलात, केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में। तो इस मिट्टी से फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान हकीम में कि आदम को पैदा किया गया, इंसान को पैदा किया गया। तो कहीं पे तुराब का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, उसका मतलब भी मिट्टी है, और कहीं पे सलसाल का मतलब पैदा किया गया, जिसका मतलब है खनकती हुई मिट्टी, और कहीं पे तीन की बात की गई। इसका मतलब ये है
के जो गारा है उससे, तो अल्लाह ताला ने इन तीनों को इस्तेमाल बताया हमें कुरान हकीम में कि इंसान इन तीनों फेजेस में से गुज़रा है। अब बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ज़मीन बन गई और ये जो जन्नत है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम थे, ये जन्नत कोई समावी जन्नत नहीं थी, बल्कि इसी ज़मीन पे कहीं पे ऊंची जगह थी जहाँ से हबूत आदम हुआ, इस दुनिया में आए। और हालात व वाक़यात ऐसे हुए कि इस ज़मीन पे पानी भी पैदा हुआ और उस पानी भी गैसों के नतीजे में, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी पैदा हुआ। और इसी पानी में छोटे छोटे फिर जो नबातात हैं वो पैदा हुए, यूनिसेलुलर जो प्लांट्स हैं, और उससे फ़ज़ा में ऑक्सीजन मज़ीद जो है ना वो डेवलप हुई। बल्कि कहना ये चाहिए कि शुरू में ऑक्सीजन नहीं थी, उसके बाद जब ठंडक पैदा होना शुरू हुई, पानी भी आया, तो वहाँ से फिर फ़ज़ा में भी ऑक्सीजन जाना शुरू हुई, तो वो फिर जानदार पैदा होना शुरू हुए। तो आप यूँ समझ लें कि किस्सा आदम को समझने के लिए कुरान हकीम की रोशनी में ये जो नज़रिया इर्तिक़ा है, इस पर नज़र डालना बड़ा ज़रूरी है। हमारी ज़मीन कहाँ से आई और इसमें नबातात, जमादात, हैवानात ये कहाँ से आए, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आखिर पे जाते जाते मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जदीद तरीन जो साइंस है वो पहले तो ये कहती थी कि कायनात सारी बिग बैंग से शुरू हुई, तो जहाँ से शुरू हुई उस वक़्त क्या था, एक ज़र्रा था, और उससे पीछे क्या था कुछ पता नहीं है, वक्त भी नहीं था उस वक्त, और ना टाइम था ना स्पेस थी। तो अलबत्ता वो जो एक ज़र्रा था, जो पार्टिकल था, उसमें इतनी कुव्वत थी, इतनी डेंसिटी थी, और वो डायमेंशन उसकी ज़ीरो थी, तो वो अपनी ही कुव्वत से जब वो फटा, बैंग हुआ बहुत बिग, तो उससे ये सारा जो है अजराम फ़लकी वजूद में आए। लेकिन जदीद साइंस ये कहती है कि वो पार्टिकल नहीं था, बल्कि वो एक स्ट्रिंग थी। और पार्टिकल जो है उससे तो 4 डायमेंशंस हमारे सामने आती हैं, एक्स, वाई, जी और टाइम, जबकि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाले लोग कहते हैं, ये कोई 25-30 साल पुरानी बात है, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी थ्योरी बनाना चाहते हैं जिससे हर चीज़ को बयान किया जा सके, तमाम फोर्सेस भी और मादा भी। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी बनाई। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग था, उसमें कहीं वाइब्रेशन पैदा हुई और उससे 11 डायमेंशंस आज़ाद हुई, 11 आबाद, अब कुछ लोग 20 आबाद तक की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो वाइब्रेशन, पहली वाइब्रेशन है, ये किसने पैदा की? हमारा यही ख्याल है मुसलमानों का, यही जो कुव्वत लफ्ज़ कुन है, उससे ये पहला इर्ताश पैदा हुआ। और उसके बाद ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, अभी तक ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो नाज़रीन, ये पहला हिस्सा था आदम अलैहिस्सलाम के किस्से का, जिसमें कि ये बताना ज़रूरी था कि वो क्या हालात थे, कायनात यूनिवर्स थी या मल्टीवर्स थी, स्ट्रिंग थी या पार्टिकल थी, और गैस थी या सॉलिड की शक्ल में थी, पानी कब था और उसमें तीन कब किस तरह से शामिल हुई, और खनखनाती हुई मिट्टी वो किस तरह से आई। तो ये वो सारे हालात थे जिन्होंने मिल के आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अपना हिस्सा डाला। और जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गीली मिट्टी से पैदा फरमाया, तो उसके बाद अपनी रूह फूंकी, और ये वही रूह है जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए योम अलस्त पे मौजूद थी, और वो उसी ठंडे नूर से बनाई गई थी। वो रूह फूंकी और वो रूह आज तक हम में मौजूद है। और हमारी जो रूह है ये वही अल्लाह ताला की का नूर है, वो वाली रूह है। इसीलिए कहते हैं कि ये रूह जो अमर रब्बी है। और आलम जो तख्लीक है, आलम तख्लीक, उसमें फिर बाद की चीज़ें पैदा हुई, पहले ये अरवाह पैदा हुई। तो यहाँ से इंशाअल्लाह कल आपके सामने लेके आएंगे हम अगला हिस्सा इसका, जिसमें हम बयान करेंगे कि जब आदम अलैहिस्सलाम बन गए तो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया और इब्लीस ने क्या किया। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें बताया है। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद अपनी नशरियात का आगाज़ करेंगे।
रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इफ्तारी हो चुकी है, रोज़ा खोल लिया है हमने और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा, आज का पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। और वैसे भी रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ता जा रहा है और तमाम मसाजिद की रौनकें अब बढ़ना शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग मसाजिद और अपने घरों में इबादत करने में भी मसरूफ़ हैं। और रमज़ान मुबारक में इफ़्तार और सहरी के औक़ात में सबसे ज़्यादा रौनकें होती हैं। इसके लिए ख़ास इंतज़ाम भी किया जाता है। जिस तरह सहरी खाना बाइसे हुसूल रहमतों और बरकत है, इसी तरह माह मुबारक में, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में मोमिन का रोज़ा इफ़्तार करना और दूसरों को रोज़ा इफ़्तार करवाना भी गैर मामूली अजर सवाब और फ़जीलत का हामिल है। तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारका के मुताबिक इफ़्तार में जल्दी करने वाले अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मुझे अपने बंदों में सबसे ज़्यादा पसंद वो है जो इफ़्तार में जल्दी करने वाले हैं। रोज़ा खोलने के सही वक्त के बारे में हदीस मुबारका है कि जब रात के इस तरफ आनी शुरू हो और दिन उस तरफ पलटना शुरू हो और सूरज डूब जाए तो रोज़ादार के रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। और इफ़्तार के लिए अफजल चीज़ कहा जाता है कि खजूर है, जिसका ज़िक्र भी हमें कुरान पाक में भी मिलता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहाता भी हम करते हैं तो उसमें भी बहुत मिलता है। और हदीस मुबारका है कि जब तुम में से कोई शख्स रोज़ा इफ़्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर से इफ़्तार करे, क्योंकि इसमें बरकत होती है। और अगर खजूर ना मिले तो उसे चाहिए कि पानी से इफ़्तार करे, क्योंकि वो पाक है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कायदा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रोज़े इफ़्तार करते थे और फिर नमाज पढ़ते थे। और इफ़्तार में आपका जो दस्तूर था वो ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर के साथ अपना रोज़ा इफ़्तार किया करते थे। और अगर खजूर नहीं मिलती थी तो फिर छुआरों से रोज़ा अपना खोल लिया करते थे। और अगर इत्तफ़ाक़न वो भी ना मिले तो फिर पानी के 1 या 2 घूंट पी कर रोज़ा इफ़्तार फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा से एक और रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन नुमाया और गालिब रहेगा जब तक के लोग इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद और अंसारी इफ़्तार करने में ताख़ीर करते हैं। और रोज़ा इफ़्तार करवाने का अजर सवाब और फ़जीलत इस कदर ज़्यादा है कि हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक जहन्नुम की आग से निजात का आसान तरीन जो ज़रिया है वो इस अमले खैर को करार दिया गया है। और हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि जिसने रमज़ान में किसी रोज़ादार को इफ़्तार कराया तो ये उसके गुनाहों की बख्शिश और उसकी गर्दन को आग से छुड़ाने का ज़रिया होगा। और उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोज़ेदार को रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, बग़ैर उसके कि रोज़ादार के अजर में कोई कमी हो। और सहाबा कराम से भी रिवायत है कि नबी हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ उन्होंने किया कि हम में से कोई भी इतनी इस्तिताअत नहीं रखता है कि किसी दूसरे को रोज़ा इफ़्तार करा सके। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया कि इफ़्तार करा देने से मुराद पेट भर कर खिला देना नहीं है, बल्कि एक खजूर या एक दूध का गिलास या लस्सी के एक गिलास से रोज़ा इफ़्तार करा देना भी वैसे ही अजर व सवाब का हामिल अमल है जैसे पेट भर कर खिला देने का सवाब होता है। एक शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम अपना माल खर्च करते हैं इसलिए कि हमारा नाम बुलंद हो, तो क्या इस पर हमें कोई अजर मिलेगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। उसने फिर पूछा कि अगर अल्लाह के अजर और दुनिया की नामूरी दोनों की नीयत हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कोई भी अमल कबूल नहीं करता है जब तक वो खालिस्तन उसी के लिए ही ना हो। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक में सदका, खैरात और ख़ास करके रोज़ा इफ़्तार करवाने जैसे जो अफजल अमाल हैं खालिस्तन हमें अल्लाह के लिए ही करने चाहिए, ना कि क़ुरबत और रवाबत के नए सिलसिले बनाने के लिए और उनसे दीनवी अग़राज़ व मक़ासद हासिल करने की नीयत के तहत करने चाहिए। इफ्तारी के खाने को हमें सादा रखना चाहिए। अनवा इक़साम की जो मुरगन ग़िज़ाएँ
جو ہمارے دسترخوان کی زینت بنتی ہیں، طرح طرح کے ڈشز ہوتی ہیں جو میزبان کی اعلیٰ ذوق اور سخاوت کا تو اظہار کر سکتی ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نیکی کی روح کے منافی ہوتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا افطاری کے وقت دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا پسندیدہ عمل ہے اور ان کے لیے کتنا محبوب ہے۔ تو لہٰذا اس وقت پوری توجہ اور آداب کے ساتھ انفرادی طور پر خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اور افطار کے وقت انفرادی طور پر دعا مانگنا بہتر عمل بھی ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم افطار کر کے آئے ہیں اور اس میں خوب ہم نے دعائیں بھی مانگی ہیں، لیکن اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انفرادی طور پر دعا نہیں مانگی ہے تو یہ سلسلہ آگے بھی بڑھاتے رہیں اور اپنے لیے دعا کریں، اور کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ دعا کس وقت قبول ہو جائے، کوئی بھی گھڑی جو ہے نا وہ قبولیت کی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ پاک خود کہتا ہے کہ آپ کو افطاری سے پہلے دعا مانگو، میں وہ سنتا بھی ہوں اور میں اس کے اوپر آمین بھی کہتا ہوں، اور ویسے بھی اللہ پاک کو پسندیدہ، اللہ پاک کے لیے پسندیدہ عمل ہے کہ ہم اس سے دعا مانگے، ہم اس سے مانگے، ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو آج ہم اسی کے متعلق بھی بات کریں گے کہ روزہ رکھنا تو ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے، ایک اعلیٰ معیار کا عمل ہے، لیکن روزہ کھلوانا وہ کس طرح کھلوانا چاہیے، نمود و نمائش جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے جب ہم روزہ بھی کسی کو کھلوا رہے ہوتے ہیں، کسی کی دعوت کر رہے ہوتے ہیں، روزہ کشائی کرتے ہیں، افطاری پر کسی کو بلاتے ہیں، تو ہمارے دسترخوان ایسے سجے ہوئے ہوتے ہیں شاید کہ کسی کی شادی ہے اس طرح ہمارے دسترخوان سجتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، کس طرح کی سادہ زندگی گزارنے کے حوالے سے تعلیمات دیتا ہے، ہم اس پر آج بات کریں گے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، معروف سیرت اسکالر ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا ہی احسان الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کرنے والے ہیں افطار کے آداب و فرائض کے حوالے سے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، روزہ کھولنے کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی روزے دار کا آپ روزہ کھلوا رہے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سحری کی تو ہم نے بات کر لی تھی، آج افطاری کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم افطاری کر کے آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ افطاری کے اوپر ہی بات کر لی جائے پھر۔ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں افطار پر اور بالخصوص افطار کے فوراً بعد افطار کی فضیلت پہ بات کرنا اس سے زیادہ خوشگوار ٹاپک کون سا ہو سکتا ہے۔ اور یقین مانیں کہ جتنا یہ عنوان جو ہے اسے سننے میں، اسے کنسیو کرنے میں جتنا بندہ خوشگوار احساس اپنے اندر محسوس کرتا ہے، دین رحمت نے بھی اس کے حوالے سے اتنا ہی خوشگوار جو ہے وہ انعام اور بشارت جو ہے اس کا اعلان کر رکھا ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو افطار کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے جب کسی روزہ دار کا افطار کرواتا ہے تو اس کا افطار کروانا جو ہے اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا نام، اس بندے کا نام اپنی راضی ہو جانے والے بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب زمین پر کوئی شخص کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو عرش پر آواز ایک بلند ہوتی ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، جاننے والے کو، نہ جاننے والے کو، مسافر کو، مجبور کو، حتیٰ کہ مالی طور پر مستحکم آدمی کو، کسی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی بندہ روزہ کھلواتا ہے تو عرش پر ایک ندا بلند کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گرد و پیش موجود فلاں شخص کا روزہ کھلوایا، اور اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا نام اللہ کے ساتھ راضی ہو جانے والے لوگوں میں لکھ لیا جائے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں۔ پھر سرکار سے اصحاب نے پوچھا، جب فضیلت حضور نے بہت کثرت کے ساتھ افطار کی فضیلت بیان کی تو صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا عظیم الشان عمل ہے، اور اس پہ جتنا ثواب کا، اجر کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بہت سارے اس کے لیے تو مالی وسائل ہوں گے تو تب معاملات آگے چل سکیں۔ تو اصحاب نے کہا یار، کچھ اصحاب جو تھے جو مالی طور پر متمول تھے، انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ افطار کروانا شروع کر دیا، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اعلیٰ درجے کے پکوان، اعلیٰ درجے کی کھجوریں، اعلیٰ درجے کی جو باقی معاملات ہیں، مشروب ہیں، ان کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے روزے جو ہے نا، اصحاب کے روزے افطار کروانا شروع کر دیا۔ لیکن جب کچھ اصحاب نے جو ظاہری طور پر مالی اسباب میں اس طرح کے مضبوط نہیں تھے، جن کی مالی حالت ذرا کمزور تھی، جن کے وسائل محدود تھے،
انہوں نے جب با ثروت لوگوں کو، با وسائل لوگوں کو اس انداز کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اجر و ثواب کو ذہن میں خیال کیا، اور پھر جب کوئی سرکار کو آ کے خبر دیتا کہ آج فلاں شخص نے میرا افطار کروایا ہے اور اس کے دسترخوان پر یہ کچھ موجود تھا، تو سرکار اس کے لیے یعنی اس پر خوشی کا اظہار فرماتے، اس کے لیے دعائے خیر فرماتے، برکت کی دعا فرماتے، اس کے دسترخوان میں برکت کی دعا فرماتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اصحاب جن کے پاس مالی طور پہ اسباب موجود نہیں تھے نا، ان کے دل پہ یہ ایک غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہو جاتی کہ کاش ہمارے بھی وسائل اتنے ہوں، ہم بھی اتنا ہی بھرپور انداز میں کسی کا افطار کروا سکیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے اصحاب کے مزاج آشنا تھے اور حضور کو ان کی دل گرفتگی جو ہے وہ بڑی تکلیف دیتی تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ اصحاب کے چہروں پر خاموشی کے ساتھ اپنی بے بسی کا یہ منظرنامہ پڑھا نا، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھے اور اس صحابی کے پاس جا کے بیٹھ گئے جس کے دل میں افطار کرانے کی حسرت موجود تھی لیکن وسائل موجود نہیں تھے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو افطار کے وقت ایک کھجور یا اس کا بھی ایک ٹکڑا وہ اگر اس کو افطار کروا دے تو اللہ کے ہاں وہ روزے کی ضیافت کرنے والے کے طور پر لکھا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور، تو حضور نے فرمایا کہ ایک کھجور یا ایک کھجور کا بھی کچھ حصہ اگر اتنے سے بھی کوئی کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی پیدا کر دی اور پوری امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، ہر طبقہ زندگی جو ہے اس کے لیے اس کو آسانی پیدا فرما دی۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو افطار کا معاملہ ہے نا، ایک تو اس میں مہمان نوازی کا اجر آپ کو ملتا ہے، یعنی جب آپ کسی کی افطار کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ بہت پہلے سے آپ نے اس کو بتا رکھا ہو اور دسترخوان کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت زیادہ پرتعیش کر رکھا ہو، کثرت کے ساتھ کھانے موجود ہوں۔ اگر وسائل موجود ہوں اور اس میں اسراف نہ ہو رہا ہو تو یہ بھی خیر کا معاملہ ہے اور جتنا زیادہ اہتمام ہو اتنا زیادہ اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کم لوگوں میں اس اہتمام کو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ظاہری طور پر جو دسترخوان کی رونق ہے اسے تھوڑا کم کر لیا جائے اور زیادہ لوگوں تک اس کا جو فائدہ ہے نا اسے پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کا کچھ حصہ جو ہے اس کے ساتھ بھی اگر کسی کا افطار کرواتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ یعنی جو رضا پانے والے لوگ ہیں ان میں لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا جنہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنا دسترخوان سجا رکھا تھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے لیے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اسے یعنی بہترین اہتمام کے ساتھ کھلائے تو اس کے اجر میں کتنا فرق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مہمان کو سیر ہو کے کھانا کھلائے گا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا افطار کے وقت، اپنے روزہ دار مہمان کو افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کا اجر یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے یوم نشور کو جس دن وہ حشر میں قبر سے اپنی سے اٹھے گا نا تو اسے ایک ایسا جام پلایا جائے گا جو اس کے بعد کا جتنا وقت ہے جنت میں پہنچنے تک کا جتنا زمانہ ہے اس کے اندر جتنی پیاس ہے، بھوک ہے، حدت ہے، شدت ہے، اللہ اس ایک جام کو اس انداز میں پلائے گا کہ اس کی برکت سے جنت میں پہنچنے تک اس شخص کے لیے جو ہے نا یہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، گویا وہ بھوک سے بھی آزاد ہو جائے گا، پیاس سے بھی آزاد ہو جائے گا، بے چینی اور اضطراب سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی کا روزہ کھلوانا، ایک آدمی کا افطار کروانا پیٹ بھر کے، آپ تصور کیجئے اس کا یہ اجر ہے۔ اور اگر 30 دن میں آپ دیکھیں ہمیں ایک مہینے میں 30 دن گویا 30 مواقع ملتے ہیں کہ ہم لوگوں کا روزہ افطار کروائیں، اور پھر تصور کریں کہ ہمیں ایک اپنی ایوریج لائف میں اپنی ایک اوسط عمر جو ہے اس کے اندر کتنے رمضان میسر آتے ہیں، اس میں کتنے دن میسر آتے ہیں جہاں ہمارے پاس افطار کروانے کا موقع ہوتا ہے، اور اپنی استطاعت میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں اللہ رب العزت ہمارے دسترخوان کو ایسی منفرد برکت عطا کرتا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں اور آپ میری بات کی تائید کریں گی کہ متوسط سے متوسط طبقے کا گھرانہ ہو، حتیٰ کہ غریب سے غریب گھرانہ ہونا، ان کا بھی دسترخوان جتنا رمضان میں بارونق ہوتا ہے عام سال میں جو ہے نا اتنا بارونق نہیں ہوتا ہے۔ وہ برکتیں آ جاتی ہیں آٹومیٹکلی، ہمارے دسترخوان سجتے ہیں، کشادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اظہار ہے اس کی خوشی کا کہ اللہ جو ہے یہ رمضان کے اندر جو دیگر اور برکتیں ہیں، جو اور اس کے اندر خوشیاں ہیں، جو اس کے اندر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، وہ کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دسترخوان کا معاملہ یہ بڑا ماجرا پرور ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کے دسترخوان کا اہتمام کریں، جو اکثر الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت اچھی روایت ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری ہمیشہ یہ گزارش ہوا کرتی ہے اپنے ان احباب کے ساتھ کہ جب آپ دسترخوان لگائیں تو
سارے 30 دن اگر نہ بھی بیٹھ سکیں تو کچھ دن لازمی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کریں، کیونکہ روزہ افطار کرانے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا کی ہے نا، وہ صرف پہنچانے پر نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے پر آپ کو میزبان کا اجر بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک تو آپ نے روزہ افطار کرنے کے اہتمام کیا، اس کا اجر ملا، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں تو آپ کی میزبانی کا اجر بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل جو ہے اس کا اجر 70 سے 700 یا 7000 گنا، یا اللہ اپنی شان کے لائق جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک آدمی کی میزبانی جو ہے وہ رمضان المبارک کے افطار کے لمحے میں افطار کا ثواب بھی 70 گنا ہو جاتا ہے اور میزبانی کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں یہ احساس دلا کے کہ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، اور میں اور آپ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور دونوں کو اللہ کی رضا کی طلب ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کا روزہ افطار کروا رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کے لیے کیا ہمیں ہدایات ملتی ہیں یا تعلیمات ملتی ہیں دین اسلام سے، جو لوگ نمود و نمائش کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پہ افطار پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یا افطاری بھی اس طرح کی کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے نمائش ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات؟ بالکل یہ آپ نے صحیح طرف نشاندہی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا، جیسے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا کہ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے ریا کا خطرہ نہ ہو۔ ہاں جی، ہر نیک عمل جو ہے نا اس کے اندر ایک ریا کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ویسے روزہ ایک واحد عمل ہے کہ جسے اللہ نے ایسا ایک خوبصورت ایک نقشہ اس کا بنایا ہے کہ یہ ایک بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ریاکاری سے نسبتاً محفوظ عمل ہے۔ لیکن یہ جو افطار کا معاملہ، افطار کرانے کا، ضیافت کے اہتمام کا معاملہ ہے، یقیناً اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اب ایک بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ ریاکاری کا عنصر غالب آتا ہوا آ رہا ہے۔ یعنی ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا جب لوگ خاموشی کے ساتھ اس طرح یعنی احتیاط کے ساتھ دوسرے گھروں تک جو ہے وہ افطار کا سامان پہنچایا کرتے تھے کہ ساتھ والے گھر میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں رہنے والے افراد کو بھی بعض دفعہ خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ جب اپنے گھرانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے اور اس کے لیے سامان لیا کرتے تھے تو خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں سامان لے جانے سے پہلے اپنے اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں تک یہ سامان جو ہے وہ پہنچا دیا کرتے، اور اتنی خاموشی کے ساتھ پہنچایا جاتا تھا جیسے ایک راز پہنچایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس طرح کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی نیکی کو، اصل میں وہ اس سامان کو محفوظ نہیں کر رہے ہوتے تھے، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس اہتمام کے ساتھ اپنی نیکی کو محفوظ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ہر نیکی کو ریاکاری سے خطر ہے، اور یہ جو اعلانیہ نیکی ہوتی ہے اس کے اندر تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ریاکاری کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ سو ایسے احباب، اب دلوں کے حال تو یقیناً اللہ رب العزت جانتا ہے، آپ میں ہم کسی کے بارے میں کوئی کلیتاً حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی کیا رائے ہے، لیکن ترغیب دلانے کی حد تک کہ لوگوں تک یہ ترغیب پہنچے اور باقی لوگ بھی میدان عمل میں نکلیں اور وہ بھی اس خیر میں شریک ہوں، اپنے اپنے دائرہ جو اخوت ہے، جو ان کے بھائی چارہ ہے، جو ان کے بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اڑوس پڑوس ہے، ضرورت مند ہیں، ورک پلیس پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر مخیر حضرات، باوسائل حضرات جو ہے وہ اس کے لیے کام کریں۔ یہ ایک اچھی، اس حد تک تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جہاں یہ ایک خیر کے عمل کی ترغیب دلانے سے زیادہ میری ذات کی تعریف اور توصیف کا ذریعہ بننا شروع ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی محنت ہم اللہ کے بندوں کی نظر میں اپنے آپ کو نیک اور اچھا بنانے پر کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی محنت کے ساتھ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنا عمل جو ہے، خیر کا عمل جو ہے وہ پیش کریں تو اللہ کی طرف سے وہ عمل محفوظ بھی ہو جائے گا، اس پر کئی گنا اجر بھی ملے گا، اور وہ آپ کا وہ جو عمل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرنا شروع کر دے گا۔ نہیں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ عمل جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کر بھی رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ سب سے پہلی جو بات ہے جس سے ہر عمل، ہر نیک عمل کو خطرہ ہے، وہ رویہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ یہ بات اصل میں کیا ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے مروی کیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سرکار دو عالم کے اتنے قریب رہے، اتنا آپ کو حضور کی نشست برخاست میسر رہی، مجلس و تنہائی سے مستفید ہوئے، آپ یہ فرمائیں کہ حضور نے شرک پہ اتنی زیادہ گفتگو کی ہے تو آپ شرک سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اچھا، اب شرک کی ایک تو ظاہری تعریف ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سیکھا ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ بھی شرک کا ایک عمل ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے کرنا تھا، جب آپ وہ
اللہ کے بندوں کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی نظر میں اپنی قدر و منزلت بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اصل میں کیونکہ یہ رویہ، یہ جذبہ، یہ نیت اللہ کے ساتھ خالص تھی نا، اصل میں تو یہ اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے تھی کہ اللہ راضی ہو۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنے والی نیت کی بنیاد پر جو عمل کیا جانا تھا وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے کر دیا، تو حقیقت میں یہ اللہ کا وہ جو بندے پر ایک انفرادی حق ہے، خالص حق ہے، جو خالص اللہ کا بندے پہ ہے، وہ کسی اور کا مخلوق پہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس حق، وہ اللہ کا جو منفرد حق ہے، اس کے اندر آپ نے مخلوق کو شریک کر لیا، اس لیے یہ شرک کے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ریاکاری کرتے وقت تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا شاباش، تعریف، توصیف، لوگوں کی نظر میں آپ کے لیے ستائش کے چند کلمات یا جذبہ جو ہے اسے دیکھ، اس کے عوض میں سمجھتا ہوں اللہ کی وہ جو منفرد رضا آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک کھجور کے ٹکڑے پر افطاری کے عوض اللہ تعالیٰ جس طرح کے اجر کا وعدہ فرما رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ 4 لوگوں سے تعریف، توصیف وصول کرنے کے خواہش کے اندر اللہ جیسی عظیم المرتبت ہستی جو اپنے وعدے کو اپنی شان کے لائق پورا کرتا ہے اور اپنے وعدے پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس کے اجر کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ جائے اور آپ لوگوں کی تعریف اور توصیف جو ہے نا اسے اپنا مطمع نظر بنا لیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم افطار کرواتے ہیں، ہم بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے رزق میں جیسے آپ بتاتے ہیں، تحریک دیتے ہیں، اس طرح برکت نہیں ہوتی، اتنا بڑھتا نہیں ہے رزق۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اسباب میں ایک سبب، پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کہتا ہوں، ایک سبب یہ ریاکاری کا عنصر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے مقبول عمل پر اجر کا وعدہ کیا ہے، تو جب میں نے ریاکاری کر لی تو یہ عمل تو مقبول ہی نہ رہا، کیونکہ عمل اس وقت مقبول ہوتا ہے خواہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو۔ آپ یہ تصور کریں کہ میں راستے میں سے گزرتے ہوئے پتھر کو ہٹا دینا ایک معمولی درجے کی نیکی ہے نا، لیکن یہ بھی اگر میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ گرد و پیش میں دیکھنے والے لوگ کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، دیکھیں یہ کس طرح اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، تو اس اتنی سی ریاکاری اس عمل میں ہو تو اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور ایک آدمی اگر اللہ کے رستے میں جان دینے کے لیے آ جائے، اپنی جان دے رہا اور عین جان دیتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کے رستے میں نے جان دی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد کچھ لوگ یاد کریں گے کہ کیا کمال مجاہد تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ایسی عظیم و شان عبادت، اس سے بڑی عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی جان اللہ کے رستے میں شہید ہو رہا ہے، لیکن اس ذرا سی ریاکاری کا خیال آیا، بھی ریاکاری کی نہیں، دل میں خیال آیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اتنی عظیم و شان شہادت جیسی عبادت کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ میں قیامت والے دن اس کے دیگر جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کے فرماؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ریاکاری ہر نیکی کی دیمک ہے، یعنی کوئی نیکی بھی آپ اختیار کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ انتہائی ظاہری درجے کی آسان چھوٹا سا عمل جو ہے وہ ہو یا اتنا عظیم المرتبت عمل ہو، ان دونوں کے درمیان جتنے اعمال ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی جب وہ کام کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہو جائے، میں تو اس سے بھی اگلے درجے کی بات کرتا ہوں، صوفیاء کہا کرتے ہیں کہ آپ کی نیت نہیں تھی اور آپ نے خالص نیت کے ساتھ کیا، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ تعریف اور توصیف کر دی اور آپ کو تعریف سننا جو ہے وہ پسند آنا شروع ہو گئی، تو یہ بھی آپ کے عمل کی ضائع ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی آپ نے اس نیکی کے عوض جو آپ کو معاشرے کی طرف سے احترام مل رہا ہے، اگر اسے سن کر آپ کے اندر کو راحت مل رہی ہے اور آپ کا نفس تقویت پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا اجر صوفیاء نے اس کے بارے میں لکھا۔ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے یہ پوچھا کہ میرا دل میری ریاکاری کی نیت نہیں تھی، لیکن میں نے خیر کا عمل کر دیا، اس کے بعد لوگوں نے اس پہ بہت تعریف کی، اب میں انسان ہوں اور مجھے اندر سے خوشی آنا شروع ہوگی، تو میرا معاملہ کیا، میرا اجر ضائع ہو جائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اجر نہیں ملے گا، تو آپ نے کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت پیاسا آدمی بہت دیر کے بعد کنویں پہ پہنچے، اپنا پیالہ ساتھ لے کر آیا ہوا اور بڑی دیر سے اس طلب میں ہو کہ اس میں پانی آئے گا اور میں پیوں گا، جب عین پانی آ چکے وہ اپنے لبوں کے ساتھ اس گلاس کو لگانے لگے، پیالے کو لگانے لگے، اور عین اس وقت اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھوٹ جائے اور ٹوٹ جائے۔ کہا تم نے نیک عمل اچھی حسن نیت کے ساتھ کیا، اس کا اجر جب تم تک پہنچنے والا تھا، جب تمہارے نام سے منسوب کیا جا رہا تھا، تم نے ذرا سی اس ستائش کو، اس تعریف کو دیکھ کے تمہارے اندر خود نمائی کا جذبہ پیدا ہوا اور تم نے اتنا عظیم و شان عمل جو ہے اسے ضائع کر دیا۔ تو یہ عمل جو ہے، ویسے تو سارے معاملات میں ریاکاری سے بچنا چاہیے، لیکن یہ جو ضیافت کا عمل ہے
ہے, کھانا کھلانے میں کا خاص عمل طور ہے, پر اس کے حوالے سے بہت ہی اہتمام کیا جانا چاہیے. بے شک. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور معمول سے ہم تک اللہ یہ بات پاک ہمیں پہنچتی ہے. ریاکاری سے جی بچائے. آمین آمین. آپ یہ دیکھیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں جو اصحاب صفہ تھے ان کے لیے سفرے کا اہتمام فرماتے. اچھا. اور حضور کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی, حالانکہ باقی اصحاب رسول جو تھے, اہل مدینہ جو تھے, ان میں انصار صحابی بھی تھے, مہاجرین بھی تھے جو صاحب ثروت تھے, ان کی خدمت کے لیے, ان کی روزے کی کشائی کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیں, وہ سارے بھیجا کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا, آپ کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ اس دسترخوان پر حضور کے گھر سے پکی ہوئی بھی کوئی چیز, حضور کے کسی حرم سے, کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں موجود کوئی چیز جو ہے وہ بھی اس دسترخوان کا حصہ ہو, خواہ وہ چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ ستو ہی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کاشانہ نور کے اندر افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. اصحاب رسول بیٹھ گئے اور ظاہر ہے باقی اہل مدینہ جو تھے انہوں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ افطار کا اہتمام کر دیا. کر لیں اسٹارٹ. افطار کا اہتمام کر دیا, اور اس افطار کے اہتمام کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم کے اپنے کاشانہ نور میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب دسترخوان سج چکا اور آخری لمحہ آ گیا افطار کا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے اٹھے, اندر گئے اور حضور نے اپنے کاشانہ نور سے خود پانی کی مشک اٹھائی, باہر آئے اور اپنے اصحاب کو پانی پلانا شروع کر دیا. حالانکہ آپ تصور کریں کہ اصحاب نے کہا کہ ہم پلاتے ہیں, تو حضور نے کہا کہ میں اس ضیافت کے اجر سے, یعنی جو افطار کروانے کا اجر ہے, اس سے خود کو محروم نہیں ہونا چاہتا, اس لیے میں میرے پاس اور گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو میں تمہیں پانی پلانا شروع کر دیتا ہوں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وسائل کی کمی یا زیادتی جو ہے اس سے اجر پہ فرق نہیں پڑتا, آپ کی نیت کے جذبے اور اس کے اخلاص سے فرق پڑتا ہے. بے شک بے شک. اور بہت ہی خوبصورت آج کے ہمارے یہ گفتگو رہی ہے, ڈسکشن رہی ہے کہ کس طرح ہم نے اگر افطاری کروانی بھی ہے تو اس میں جو ہلکا سا ریاکاری کا عنصر بھی اگر آ گیا ہے تو وہ آپ کی وہ جو عمل ہے آپ کا اجر ثواب کا جو ذریعہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات آخری بات بڑی اہم میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار یہ جو مسافر ہوا کرتے ہیں ان کو افطار کرانے کا اجر جو ہے وہ بھی کئی گنا ہے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان کے اندر حضرت بلال حبشی کو منڈی میں بھیجا کرتے تھے اور کہتے کہ جو بندہ جو کوئی مسافر آیا ہوا اور اگر وہ روزے دار ہے تو اسے پھر حضور اپنے گھر سے جو ہے وہ ضیافت کا اس کے لیے اہتمام فرماتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب جو مسافر ہے اس کا روزہ کھلوانا اس کے لیے زیادہ اجر ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.